جشن عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، جو مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دن اسلامی کیلنڈر کے مطابق 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا بھر کے مسلمان اس دن کو پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ جشن کی تیاریاں پاکستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں کئی روز پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ گھروں، مساجد و بازاروں کو خوبصورت رنگین لائٹوں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ مختلف مقامات پر جلسے، جلوس اور محافل نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں نعت خوانی اور سیرت النبی پر خطابات کیے جاتے ہیں۔ چھوٹے بڑے شہروں میں میلاد النبی کے جلوس نکالے جاتے ہیں، جس میں بچے، بڑے اور بوڑھے سبھی جوش و جذبے سے شریک ہوتے ہیں۔ جلوسوں میں نعت خوانی کی جاتی ہے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبت بھرے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ مساجد میں خصوصی عبادات، درود و سلام اور ذکر و اذکار کی محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ علماء کرام سیرت النبی پر روشنی ڈالتے ہیں اور لوگوں کو آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پاکستان میں عید میلاد النبی کے موقع پر مختلف فلاحی کاموں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے کہ لنگر کھانے کی تقسیم اور غربا و مساکین کی مدد کرنا۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تقلید میں کیا جاتا ہے، جو ہمیشہ محبت اور خدمت شفقت کا درس دیتی ہے۔ مسلمانوں کی عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور عید میلاد النبی پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ پاکستان میں حکومتی سطح پر بھی عید میلاد النبی کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس دن کو عام تعطیل قرار دیا جاتا ہے اور سرکاری عمارات کو چراغاں کیا جاتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور دیگر حکومتی عہدیداران خصوصی پیغامات جاری کرتے ہیں اور سیرت النبی کے موضوع پر مختلف تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز، ریڈیو اور اخبارات اس موقع پر خصوصی پروگرامز نشر کرتے ہیں۔ نعت خوانی کے مقابلے، سیرت النبی پر مباحثے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مبنی دستاویزی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ میڈیا کے ذریعے میلاد کی خوشیوں کو مزید عام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس موقع کی اہمیت سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں اور قصبوں میں لوگ اس موقع پہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور خصوصی کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بھی باعث بنتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ عید میلاد النبی کے اس دن کی سب سے بڑی روحانی اہمیت یہ ہے کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور مسلمان ان کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ محافل ذکر و درود و سلام اور نعت خوانی کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے قربت کی دعا کرتے ہیں۔ مقصد عید میلاد النبی کا سب سے بڑا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی تجدید کرنا ہے، جن میں رحم دلی، انصاف اور انسانیت کی خدمت شامل ہے۔ اس دن کی تقریبات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے حقیقی وارث بن سکیں۔ پاکستان میں عید میلاد النبی نہ صرف مذہبی جوش و خروش کا دن ہے، بلکہ معاشرتی، سماجی اور روحانی پہلوؤں کا حسین امتزاج بھی ہے، جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اہمیت: پاکستان میں عید میلاد النبی منانے کا مقصد آپ کی تعلیمات کو یاد کرنا، ان پہ عمل کرنا اور دوسروں تک ان کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ دن ہمیں بھائی چارے، محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے، جو حضور کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ دن نہ صرف مذہبی عقیدت کا مظہر ہے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یگانگی